چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر جا کر یزیدی فوج کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کہا جی پانی تلاش کرو، کہیں سے پانی مل جائے۔ اب پانی قریب کہیں نہیں تھا، دور پانی تھا، اپنے فوجیوں کو بھیجا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ اب جب تک وہ پانی لاتے انہوں نے یزیدی جو سردار تھے اپنے لیے خیمے نصب کیے، اپنے لیے سائے کی جگہ ڈھونڈی، جھاڑیاں وغیرہ جو درخت تھے ان کے سائے کے اندر خود پناہ لے لی، سائے کے اندر بیٹھ کے اہل بیت کی شہزادیوں کو بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود بھی، قیدی ہونے کے باوجود بھی انہیں صحرا کے اندر کھلے آسمان کے نیچے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بٹھایا گیا۔ اور اتنے میں سیدہ سکینہ جو ننھی سی شہزادی تھی امام حسین کی، جب بھوک اور پیاس نے ستایا، گرمی کی شدت نے تڑپایا، تو ادھر ادھر نظر کی، ایک چھوٹی سی جھاڑی نظر آئی، تھوڑا سا اس کا سایہ نظر آیا۔ سیدہ سکینہ گئی جا کر اس جھاڑی کے نیچے مٹی کا یا ریت کا تکیہ بنا اور لیٹی اور آنکھ لگ گئی۔ اب ادھر سکینہ سو گئی، ادھر پانی آیا، یزیدیوں نے پانی خوب سیر ہو کر خود پیا اور پھر قافلہ آگے لے کر چلنا شروع ہو گیا۔ چند ہی منازل، چند ہی قدم اس نے سفر طے کیا تھا کہ جس یزیدی فوجی کے ہاتھ کے اندر وہ نیزہ تھا، جس کے اوپر سر حسین تھا، اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا اور زمین کے اندر جا کر پیوست ہو گیا۔ ہر چند کوشش کی، بڑا زور لگایا، یہ نیزہ نکلے، مگر زور لگانے کے باوجود بھی نیزہ زمین سے اکھاڑ نہ سکے، تو جناب امام زین العابدین کے دربار کے اندر پہنچ گئے۔ زور لیا ہو سبحان اللہ، کیونکہ جانتے تو تھے نا حکومت اور اختیار اب بھی ان کا چلتا ہے، حکومت انہی کی چلتی ہے، مرضی انہی کی چلتی ہے، ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں گئے، جا کر کہنے لگے ابا حضور سے کہو نا قافلے کو آگے چلائیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یزیدی فوج کے سپاہی امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر گئے، جا کر کہنے لگے زین العابدین اپنے ابا حضور سے کہو نا قافلے کو ذرا آگے چلائیں۔ امام زین العابدین نے پیغام بھیجا اپنی پھوپھی امام حسین کی بہن سیدہ زینب کی بارگاہ میں، اے زینب میں بیمار بھی ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں بھی ہیں، اے سیدہ زینب مجھ سے ایک قدم بھی چلنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے، آپ بھی ذرا ہمت فرمائیں، اپنے گھرانے کے جتنے بھی افراد ہیں ذرا ان کی گنتی کر لیں، حضور کے خاندان کی کوئی شہزادی رہ تو نہیں گئی ہے، ہمارے قافلے کا کوئی بندہ بچھڑ تو نہیں گیا ہے، یہ قافلہ آگے چلتا کیوں نہیں ہے، یہ سر حسین والا نیزہ نکلتا کیوں نہیں ہے۔ امام زین العابدین کا پیغام آیا، سیدہ زینب نے ایک ایک کی حاضری لگائی، ایک ایک کو آواز لگائی، ہر ایک لبیک کہتا گیا۔ باری آئی جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، آواز لگائی سیدہ زینب نے، کوئی جواب موصول نہیں ہوا، پھر صدا لگائی، کوئی جواب نہیں آیا، پھر آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا۔ سیدہ زینب سمجھ گئی ہمارے قافلے سے سیدہ سکینہ بچھڑ گئی ہے، ہمارے قافلے کے اندر سیدہ سکینہ موجود نہیں ہے۔ جناب سیدہ زینب سیدہ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے جب اس مقام کے اوپر پہنچی جس مقام پہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا پانی کے انتظار میں، جب اس مقام کے اوپر پہنچی دیکھ کے حیران اور ششدر رہ گئی۔ رات کا وقت ہے، ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود کے اندر سیدہ سکینہ ہے۔ سیدہ سکینہ بچپن کا زمانہ ہے، اپنی تھوتلی زبان سے کربلا کا منظر بیان کر رہی ہیں، کربلا کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش عورت باتیں بھی سنتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ان کی پیشانی بھی، ان کے رخساروں کے اوپر بوسے بھی دیتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتی جا رہی ہے۔ سیدہ زینب دیکھ کے حیران و ششدر رہ گئی، قریب گئی، آواز لگائی، اے نقاب پوش عورت تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہو، کہاں رہتی ہو؟ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے جب سوال کیا اس نقاب پوش عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، نقاب ہٹاتے ہوئے فرمایا او زینب بھول گئی ہے میں کوئی عام نہیں ہوں، میں تیری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، میں عام نہیں ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ سکینہ اکیلی پڑی ہوئی تھی تو میں سکینہ کو سنبھالنے کے لیے آ گئی ہوں۔